یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ پسند رسول اللہ کی آج کا عنوان جو ہے، اس کے لیے حدیث سنیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے، نرمی کرنے والے ہوں، وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یہ پسند تھا، نرم آواز سے کلام کرنا یہ پسند تھا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی، پیار، محبت، نرم کلامی، حسن اخلاق، اتنے خوبصورت ورڈ ہیں یہ، اور اس کا کتنا اچھا اثر ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ اگر کوئی نرم ہے، حسن اخلاق کا پیکر ہے، نرم گفتگو کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، کیا معاشرہ بن جاتا ہے اس میں۔ لہذا آج کا یہ ہمارا سلسلہ یوں سمجھیے کہ معاشرے میں پھیلے ہوئے کئی مسائل کا حل ہے، کئی مسائل۔ صرف معاشرے سے میری مراد میں یہ نہیں کہوں گا کہ باہر کا ہی ماحول، گھر کے اندر کا ماحول، آپ کے دفتر کا ماحول، آپ کے آس پاس کا ماحول، اس میں پھیلے ہوئے کئی مسائل کا حل یہ آج کا میرا بیان ہے، اور وہ ہے نرمی، پیار اور محبت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نرمی کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، یعنی اللہ کی مہربانی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی، اب اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب، اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم عطا فرمایا اور شفقت و رحمت عطا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر جہاں آپ کو بے حد تکالیف ہوئیں، آپ زخمی بھی ہوئے، مگر آپ نے وہاں پر برداشت فرمایا، نرمی فرمائی، اور ان تمام اذیتوں کے باوجود سختی کرنے کے بجائے آپ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ انداز تھا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جس سے آج ہمیں اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ میں یہاں پر
نرمی سے متعلق، پولائٹنس سے متعلق حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تسلی کے ساتھ اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھر بار کو دیکھتے ہوئے، اپنے آس پاس کو دیکھتے ہوئے ان تمام تر ارشادات کو، حدیثوں کو، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے فرمانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اب حدیث سنیے۔ اے عائشہ، جسے نرمی سے حصہ عطا کیا گیا یقیناً اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ عطا کیا گیا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی پر جس قدر اجر عطا فرماتا ہے، سختی پر اس قدر اجر نہیں عطا فرماتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے، اور جس کے گھر والے نرمی سے محروم ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں کیا وضاحتیں کروں، کتنی واضح حدیث ہیں یہ۔ چوتھی حدیث سنیے، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو انعام نرمی پر عطا فرماتے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ پانچویں حدیث سنیے، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کو عزت دینا چاہتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی راہنمائی فرماتا ہے۔ کئی حدیثوں میں گھر 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 کا ذکر ہے، اپنے گھر کا، اپنی عادتوں کا، اپنے آس پاس کا، اپنے ایک دوسرے سے تعلق کا جائزہ لیتے ہوئے یہ حدیثوں کو ضرور سنیے۔ چھٹی حدیث، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا۔ ساتویں حدیث، جو شخص حاکم بنایا گیا اور اس نے لوگوں سے نرمی اور آسانی برتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نرمی برتے گا۔ آٹھویں حدیث، کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن کون آگ پر حرام ہوگا؟ ہر نرم طبیعت، نرم زبان، درگزر کرنے والا اور لوگوں سے قریب۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ایک بار پھر سنیے۔ کیا تم جانتے ہو قیامت کے روز کون آگ پر حرام ہوگا؟ ہر نرم طبیعت، نرم زبان اور درگزر کرنے والا اور لوگوں سے قریب۔ کتنی پیاری بشارت ہے ان کے لیے۔ نویں حدیث سنیے، نرمی برکت اور سختی نحوست ہے۔ 10ویں سنیے، اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ نرمی والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ 12ویں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کریم اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور وہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے تو وہ مسلمانوں پر سختی نہ کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ 13ویں حدیث سنیے، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ یہ 13 حدیثیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں، غور کیجئے، اپنے گھر پر غور کیجئے، اپنی عادتوں پر غور کیجئے، اپنے معاملات پر غور کیجئے، غور کیجئے۔ نرمی ہے کہاں؟ ہمارے یہاں معاشرے میں نرمی ہے کہاں؟ ہر کوئی جیسے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی درگزر نہیں، کوئی طبیعت میں نرمی نہیں، کوئی زبان میں نرمی نہیں۔ ہمیں تو سمجھانا بھی ہے تو سختی سے سمجھانا ہے، ہمیں تو نصیحت بھی کرنی ہے تو سختی کے ساتھ کرنی ہے۔ اتنی سخت مزاجی کے ساتھ کیسے کام چلے گا؟ اتنی سخت مزاجی، ماں کو دیکھو تو وہ سختی کر رہی ہے، تو اولاد کو دیکھو تو ماں باپ پر سختی کر رہے ہیں، تو والد کو دیکھو تو اولاد پر سختی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
موقع محل کے مطابق کہیں استاد کے لیے، کہیں پیر کے لیے، کہیں والدین کے لیے سختی کرنے کی اجازتیں موجود ہیں، مگر وہ موقع محل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں تو سختی ہے، پڑوسی کے لیے نرم نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے لیے نرم نہیں پڑ رہے۔ اچھا، شوہر و بیوی کے جھگڑے دیکھے تو اس میں زیادہ تر آپ کو سختی نظر آئے گی، شوہر سخت مزاج ہے یا بیوی سخت مزاج ہے، نرمی نہیں ہے۔ گفتگو میں شائستگی جس کو کہتے ہیں، گفتگو میں سلیقہ جسے کہتے ہیں، جب نرمی آپ اختیار کریں گے تو آپ کے لفظوں کا انتخاب بدل جائے گا، آپ خوبصورت لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے پھل کی دکان پہ جا کر آپ میٹھا پھل منتخب کرتے ہیں نا، سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں تو عمدہ سبزی لیتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ گفتگو کریں گے تو عمدہ لفظ استعمال کریں گے، صاف ستھرا لفظ استعمال کریں گے، دلوں کو چھونے والا لفظ استعمال کریں گے۔ جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کریں گے۔ دروازہ دستک دیا جاتا ہے، لات مار کر توڑا نہیں جاتا۔ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہلکے سے ناک کیا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے، نرمی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، محبت کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ گھر بار کا ماحول دیکھیں، چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا، دیر سے اٹھے تو لڑائی جھگڑا، ارے دیر سے کیوں اٹھایا بھائی، ٹھیک ہے خود اٹھنا چاہیے تھا آپ کو، بھائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، ہر بات پر لڑائی، ہر بات پر جھگڑا، بسوں میں جھگڑا، ویگنوں میں جھگڑے، بس اسٹاپ پر جھگڑے، دفتر میں جاؤ تو جھگڑا، سیٹ صاحب کو نرمی نہیں تو ملازمین کو نرمی نہیں، سپروائزر کے بعد نرمی نہیں، پولائٹنس نہیں ہے۔ روئی کتنی نرم ہوتی ہے نا، اور ایک سے ایک آج کل تو کوالٹی اور ایک ٹیکنالوجی ہے، کتنی چیزیں نرم ہوتی ہیں۔ سخت جگہ پر بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، نرم جگہ پر بندہ دیر تک آرام دہ انداز میں بیٹھا رہتا ہے، جس طرح بیٹھنے کے لیے نرم جگہ ڈھونڈتے ہیں تو طبیعتوں میں بھی نرمی ڈھونڈی ہے۔ سختی سے باہر آ جائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے اپنی سختی کے بارے میں، سوچئے برا بہت سخت۔ دیکھیں نا کتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ پاک جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے، وہ لوگوں پر نرمی کرتے ہیں جس سے ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ قہر فرماتا ہے انہیں نرمی دل سے محروم فرما دیتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں پھر وہ، اور سخت لوگوں کے قریب کوئی نہیں جاتا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگ دور ہو جاتے ہیں ان سے، بات کرتے ہیں تو سختی کے ساتھ۔ مطلب اس میں اسپیشلی بڑا آدمی چھوٹے آدمی پر بڑی مطلب کہ غلط روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ سب کے ساتھ نرمی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم نرم دل بنائے۔ کیا سخت مزاجی ختم ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، کوشش کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے رب کے حضور بڑی پیاری دعا کی تھی کہ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ میں سخت ہوں تو مجھے نرم فرما دے۔ عاجزی دیکھیے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی آپ پر کرم نوازی ہوئی کہ آپ کے خلافت کے بعد جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ کی شفقت اور نرمی کے شہرت تھی، طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بندہ کوشش کرے، آپ نیت کریں، ذہن بنائیں کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے نرمی کرنی ہے، آپ نے درگزر سے کام لینا ہے، آپ نے معافی سے کام لینا ہے۔ دیکھیے کس قدر آپ کے ارد گرد ماحول بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، ادفع باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا کہ گہرا دوست۔ اب آپ غور کیجئے، صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان، اللہ ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو،
مثلاً غصے کو صبر سے دور کر دو، لوگوں کی جہالت کو حلم سے دور کر دو، اور بدسلوکی کو عفو و درگزر سے دور کر دو۔ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت یعنی اس عادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہ کام ہے، یہ کام ہے، نرمی کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ ارے اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، اب اچھا کرو۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اب معاف کر دو نا۔ اس نے مجھ پر سختی کی تھی، اب نرمی کرو نا۔ اب بتائیے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کیا ناپاکی سے دور کریں گے؟ کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو پاک پانی سے دور کریں گے نا۔ صفائیہ تو یہی ہوتی ہے نا، سختی سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں تو نصیحت بھی کرنی ہے تو سختی کے ساتھ کرنی ہے، زبان کا استعمال سختی کے ساتھ، ابے تبے کے استعمال کے ساتھ کبھی کوئی فرق آتا ہے۔ تو نرمی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، طبیعتوں میں نرمی پیدا کریں، اپنی دعا کریں آپ اپنے رب سے، کھانا کم کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، انشاءاللہ طبیعتوں میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ دل کی نرمی کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، دعا کے ساتھ ساتھ بہت ساری کوششیں ہیں جن کے کرنے سے الحمدللہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے نا، ہم نرمی کریں گے، یعنی ہم سے کسی نے ہمارے ساتھ غلطی کی، کسی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، اور ہم جناب انتقام پر اتر آتے ہیں۔ دن رات جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، معاذ اللہ گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے، درگزر سے کام لیں گے۔ اب عید کے دن آپ کے قریب ہیں، اور میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ نرمی کریں۔ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنی ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنی ہوتی ہے۔ رحم دل میں پیدا کریں، معافی دل میں پیدا کریں۔ اور عید قریب ہے آپ کے ساتھ، آپ کے قریب ہی عید ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں، رشتہ داروں کو بھی معاف کر دیں، اور حسن سلوک کریں، تحفے بھیجیں، تحائف بھیجیں۔ ہو سکے تو قربانی کا گوشت اگر ممکن ہے تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب کو گوشت بھیجیں، بھلے کم ہی بھیجیں لیکن بھیجیں۔ تحفہ تو محبت بڑھتی ہے، محبتیں بڑھائیں پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہ نفرتیں اور یہ لڑائی جھگڑے ان سے ختم کر دیں۔ ابھی موقع آ رہا ہے، آپ کا عید کا موقع آ رہا ہے، نماز عید ادا کریں گے، گلے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب سینے سے سینے ملنے ہی ہیں تو پھر سینوں میں قدورت کیوں، سینوں میں بغض کیوں، سینوں میں نفرت کیوں؟ جب مسلمان سے نفرت کرے گا، جب ایک عام مسلمان سے نفرت نہ کرے تو پھر ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، میاں بیوی، آس پڑوس والے کیسے آپس میں نفرتیں کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ محبتوں سے رہیں، پیار سے رہیں، درگزر سے رہیں، معاف کرنے کی عادت پیدا کریں۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، آخرت میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ جو پیارا ہم نے پسند سنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کلام پسند تھا جو نرم ہو، یعنی نرم آواز سے کلام، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اللہ نرم کلامی کی ہمیں توفیق عطا کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا